اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ العظیم۔ دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 66 شروع ہو رہا ہے۔ 5واں پارہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 65 سے ہم آج کے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب تمہارے رب کی قسم۔ یہ کیا انداز محبوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے، لیکن محبوب کی عزت افزائی کے لیے یوں بیان فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ تو باقی کی بھی ساری میری مخلوق، لیکن ساری مخلوق میں میرا شاہکار تو ہی ہے، تجھ جیسا میں نے کسی کو نہیں بنایا۔ لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، جب تک وہ تجھے اپنا حاکم نہ مان لیں۔ اور ظاہر ہے حاکم با اختیار ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا جس کے چاہنے سے کچھ نہ ہو۔ محبوب پیارے مجھے تیرے رب کی قسم ہے، وہ لوگ جب تک تجھے اپنا حاکم نہیں مان لیتے مومن نہیں بن سکتے۔ اچھا، کن مسائل میں حاکم؟ فیما شجر بینہم، ان معاملات میں جہاں یہ آپس میں الجھ پڑتے ہیں۔ شجر کہتے ہیں درخت کو، اور درخت کو آپ دیکھیں اس کی ٹہنیاں آپس میں الجھی ہوتی ہیں، تو اس لیے جو جھگڑا ہوتا ہے نا اس کو شجر مشاجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ محبوب جب تک اپنے فیصلوں میں اپنے جھگڑوں میں تجھے اپنا حاکم نہ مان لیں اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے۔ ماننا تو ایک طرف ماننا ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر محبوب جو تو نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے بارے میں اپنے دل میں ذرہ بھی تنگی محسوس نہ کریں۔ آج کل کی بھی عدالتیں ہیں، حاکم فیصلہ کرتے ہیں، کسی کے حق میں ہوتا ہے کسی کے خلاف ہوتا ہے۔ جس کے خلاف ہوتا ہے وہ خوش کبھی نہیں ہوتا، گالیاں دے رہا ہوتا ہے جج کو، دل کے بیڑا غرق کر دیا اس نے رشوت لے لی، یہ کر دیا۔ میں محبوب تجھے حاکم بھی ایسا ماننا ہے اپنے جھگڑوں میں کہ جو تو فیصلہ کرے دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ ہو۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس طرح مان لیویں جس طرح کے مان لینے کا حق ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا مومن ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے فیصلہ کے بعد چوں چرا پی پان نہیں کرتا۔ اب سورۃ احزاب نکالیے۔
آیت نمبر 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہ کسی مومن کو حق پہنچتا ہے نہ کسی مومن عورت کو، کس بات کا؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملہ میں فیصلہ کر دے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو انہیں اپنے معاملات میں اختیار نہیں رہتا، کسی مومن مرد کسی مومن عورت کو حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے فیصلے کے بعد نہ کرنے کا حق رکھتا ہو، نہ کرنے کا اختیار رکھتا ہو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو بے شک وہ سری گمراہی کے اندر جا پڑا ہے۔ یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ مومن ہے ہی وہ جو نبی کریم علیہ السلام کے اختیار کے بعد اپنے اختیار کی نفی کرے، جو سرکار کے اختیار کے ہوتے ہوئے بھی اپنا اختیار محسوس کرے، وہ مومن نہیں ہے۔ ان دونوں آیتوں کو رکھیے ذہن میں، اور پھر میری بات کو غور سے سنیے۔ وہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، خدا کے بندو، حدیث کی کتابوں کو قرآن کا درجہ مت دو۔ قرآن قرآن ہے، حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، من گھڑت بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، خواہ بخاری کیوں نہ ہو۔ مثلا بخاری شریف میں جو فدق والی کہانی بیان کی گئی ہے، گھڑی گئی ہے، اس میں راوی یہ بھی کہتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سنایا کہ ہم نبیوں کے گروہ کی وراثت نہیں چلتی، فغاضبت، تو حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں، وَلَمْ تَتَكَلَّمْ حَتَّى مَاتَتْ، پھر مرتے دم تک انہوں نے ابو بکر صدیق سے بات تک نہیں کی۔ اگر اس جملے کو صحیح مان لیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا حضرت فاطمہ زہرا پھر پاک رہتی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سننے کے بعد ناراض کیوں ہوئیں وہ؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا، کیونکہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تو اگر حضرت فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ وہ پاک ہیں تو یہ کہانی غلط ہے، ناراض ہونے والی۔ اگر ناراض ہونے والی کہانی صحیح ہے، ناراض ہونے والی، تو پھر مجرم جو ہیں ابو بکر صدیق تو نہیں بنیں گے نا، پھر تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ، پھر تو مجرمہ حضرت فاطمہ زہرا بنیں گی، کیونکہ انہوں نے قرآن کی ان دو آیتوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ پھر نتیجہ وہی نکلا جو میں کہتا ہوں، وہ یہ کہ نہ ابو بکر صدیق کی خطا ہے، نہ فاطمہ زہرا کی خطا ہے، خطا ہے تو ان راویوں کی ہے جنہوں نے یہ کہانی گھڑ کر بخاری اور مسلم کے اندر ڈال دی ہے۔ کتاب صحیح کتاب جو ہے وہ دنیا میں ایک ہی ہے، جس کا نام ہے قرآن مجید فرقان حمید۔
ولو انا کتبنا علیہم، اور اگر ہم مقرر کر دیتے ان پر، ان اقتلوا انفسکم، کہ قتل کرو اپنے آپ کو، اپنوں کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، چھوڑ دو اپنے گھر، ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو یہ نہ کرتے مگر ان میں سے تھوڑے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر یہ کر لیتے وہ کام جس کا انہیں واعظ کہا جاتا ہے، جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ ثابت قدم رہنے کے لیے زیادہ سخت ہوتا، ان پر ایمان ان کا خوب جمتا، بڑے با ایمان ثابت ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کس کو ہے؟ مفسرین نے بھی بڑا زور لگایا ہے۔ اچھا، ایک بات تو بالکل ذہن میں رہنی چاہیے، ہم جتنے یہاں موجود ہیں ہمارے ایمان کا درجہ ایک جیسا نہیں، یہ بات تو واضح ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا بھی ایمان کا درجہ ایک جیسا نہیں تھا۔ وہ ایک حدیث شریف نہیں آپ سنا کرتے، لو وزن ایمان ابی بکر مع اہل الارض لرجح ایمان ابی بکر، اگر ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں ساری امت کا ایمان رکھا جائے، تو کس کے ایمان کا پلڑا بھاری رہے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے ایمان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب کے ایمان کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے۔ کوئی بڑے مضبوط ایمان والے تھے، لیکن کچھ کمزور ایمان والے بھی تھے، کمزور ایمان والے۔ یہ ان کمزور ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، کمزور ایمان والوں کی۔ جو طاقتور ایمان والے ہیں، جن کا ایمان بڑا قوی ہے، وہ تو کسی بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو کمزور ایمان والے ہیں نا، اگر ان کو کہا جاتا نا کہ چلو اپنوں کو مارو، تو بڑا مشکل تھا۔ چلو اپنے گھروں کو چھوڑ دو، چھوڑ دیتے، لیکن تھوڑے تھوڑے کہنا مانتے، کچھ نہ مانتے۔ وہ ویسے بھی تھوڑے لوگ تھے کمزور ایمان والے۔ ہاں، اگر یہ کر لیتے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لیتے، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور دوسرا ان کے ایمان کی اور مضبوطی کا سبب ہوتا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری یہ ایمان کو طاقتور کرتی ہے۔ جس کا ایمان کمزور ہو وہ اللہ کی عبادت زیادہ شروع کر دے، نماز کی پابندی شروع کر دے، کوشش کرے میں تکبیر اولیٰ کے اندر شامل ہوتا ہوں، ہر نیک کام کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اشد تثبیتا، وہ ایمان میں ثابت قدم ہو جائے گا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا،
اور اس وقت ہم ان کو عطا کریں گے اپنی جناب سے بہت بڑا اجر۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو ضرور چلائیں گے سیدھے رستے پر، ہم انہیں صراط مستقیم پر چلائیں گے۔ کچھ صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، ان میں حضرت ثوبان بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ آقا طبیعت بڑی پریشان ہے کہ یہاں جب گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، دل کو چین مل جاتا ہے۔ جنت میں تو آپ ہوں گے وہاں، ہم ہوں گے بہت نچلے درجے میں، وہاں اگر آپ کی زیارت نہ ہوئی تو کیا بنے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، جو یہاں دنیا میں اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے پر چلتا ہے، فَأُولَئِكَ، تو پھر ایسے لوگ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوگا۔ اللہ کا انعام کن پر ہوگا؟ یہ من جو ہے بیان کے لیے ہے، بیانیہ ہے، یعنی نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ اور یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے انسان جس پر اللہ تعالیٰ اپنی وحی نازل فرمائے، اور نبی اپنی محنت سے نہیں بنتا، نبی اللہ کی عطا سے بنتا ہے، اور وہ بھی نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے۔ خاتم النبیین والی آیت اور دوسری آیتوں سے اب کسی کو اللہ نے نبوت پر فائز نہیں فرمانا۔ صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیق وہ ہوتا ہے جس کی ہر بات سچی ہو، ہر عمل سچا ہو، اس کے قول اور فعل کے اندر مطابقت ہو۔ شہید کون ہوتا ہے؟ شہید وہ ہوتا ہے جو اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے حق ہونے کی گواہی دے، اور اس گواہی دینے کے لیے، ایمان کی گواہی دینے کے لیے اسے اگر جام شہادت نوش کرنا پڑے تو وہ بھی دریغ نہ کرے۔ اور صالح کون ہے؟ جس کا ہر قدم نیکی کی طرف اٹھتا رہے، مرتے دم تک وہ نیک ہو، وہ ہے صالح۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ کیسے اچھے لوگ ہیں، کیسے اچھے ساتھی ہیں۔ لوگ مکانات چینج کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھتے ہیں، یار وہاں جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں ہمسایہ کیسا ہوگا، ہمسائے کیسے ہیں وہاں، یہاں تو یہ ہمسائے ان سے یعنی ہمسائے کا اچھا ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ قادیانی اس آیت کو بھی پڑھتے ہیں، یہ میں نے انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں بیان کر دیا ہے۔ قادیانیوں کا سوال اور ان کا جواب آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صالحین کا ساتھ ملنا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ اللہ سے بڑھ کر کون جاننے والا ہے؟ اب آگے پھر جہاد کے مسائل بیان ہو رہے ہیں
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، حذر کہتے ہیں اسلحہ کو جو اپنے بچاؤ کے کام آئے، پکڑو اپنے اسلحہ کو، ضروری اسلحہ کو، اسلحہ تمہارے پاس ہونا چاہیے، اور اسلحہ کیسا؟ جو دشمن کے وار سے تمہیں بچائے، جیسے ہتھیار ان کے پاس ہیں تمہارے ہتھیار ان سے بہتر ہونے چاہیے۔ یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ اپنے اپنے ہتھیار تیار رکھو تاکہ دشمن کو جرأت نہ ہو حملہ کرنے کی۔ ایمان والو، اپنا بچاؤ جو ہے وہ اختیار کرو، فنفرو، پھر نکلو، صباتن، تھوڑے تھوڑے ہو کر، یہ صبت کی جمع ہے، اور 10 کے قریب آدمی جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں صبات۔ تھوڑے تھوڑے کر کے نکلو، او انفروا جمیعا، یا نکلو اکٹھے ہو کر، 2000 کا لشکر ہے، 5000 کا لشکر ہے، جیسے تمہیں سہولت نظر آئے، دشمن کو کس طرح تم چوٹ لگا سکتے ہو وہی طریقہ اختیار کرو۔ اس طرح بھی اجازت ہے، اس طرح بھی اجازت ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ضرور بالضرور رک جائیں گے، دیر لگائیں گے، وہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، رک جائیں گے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے جنگ کے دوران، تمہیں زخم وخم لگیں، تمہارے بندے زیادہ شہید ہو جائیں، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، تو کہیں گے اللہ کا بڑا ہی شکر ہے میں نہیں نال گیا، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے میں وہاں ساتھ نہیں تھا۔ ہوتے ہیں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ تقریباً 76 کی بات ہے یا 78 کی بات ہے، سن مجھے پورا یاد نہیں، یہ سید انور شاہ صاحب ہیں نا سدرہ شریف والے، انہوں نے مناظرہ پر بلایا، مولانا عبدالتواب صاحب مرحوم وہ بھی تھے، مولانا مفتی محمد اشرف القادری صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، اور میرے ساتھ نا یہاں سے 2 طلباء گئے، ایک تھے حافظ بشیر احمد صاحب جو جامعہ کے اس ادارے کے پہلے سٹوڈنٹ ہیں، وہ سن اب مجھے پورا یاد نہیں آ رہا، اور ایک حافظ فاروق صاحب تھے، فاروق کشمیری، فاروق کشمیری، یہ ہمارے مولانا معظم صاحب ہیں نا ان کے کلاس فیلو تھے۔ وہاں پولیس وغیرہ تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ نہیں تھی، کہانی لمبی ہے، تو ہم لوگ یعنی میں حافظ بشیر ہم دونوں چلے گئے ان کی مسجد کے اندر جہاں مناظرہ تھا، خیر وہ تو اللہ نے بہت بڑی فتح عطا فرمائی، لیکن وہ حافظ فاروق بعد میں اللہ نا شکر ہے میں نہیں آگے گیا، شکر ہے اللہ نا، تو کبھی کبھی جاتے، لیکن حافظ بشیر ڈٹ کے کھڑے رہے میرے ساتھ۔ تو ہوتے ہیں کچھ کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں،
اللہ نا شکر ہے میں نہیں سا لم اکم معہم شہیدا، میں اتھے نہیں سا، شکر ہے اللہ نا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں پہنچے کوئی فضل اللہ کی طرف سے، اگر اللہ مال غنیمت عطا کرے، لَيَقُولَنَّ، تو پھر وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے۔ اچھا، درمیان میں ایک جملہ ہے، کیا کہیں گے اس کا تعلق آگے کے ساتھ، یعنی اس طرح کہیں گے گویا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں تھا، بالکل بیگانے نہیں جس طرح ہوتے۔ کَأَن لَّم تَکُن بَینَکُم وَبَینَہُ مَوَدَّۃٌ، گویا نہیں تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی۔ کیا کہیں گے؟ یا لیتنی، اے کاش، کنت معہم، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا، بڑی مراد حاصل کرتا، مجھے بھی کچھ ملتا نا۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ، تو چاہیے کہ لڑیں اللہ کی راہ میں۔ کون لڑیں؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ۔ یہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ شراء ایک ایسا لفظ ہے جو دو معنوں میں آتا ہے، خریدنے کے معنی میں بھی اور بیچنے کے معنی میں بھی، تو یہاں بیچنے کے معنی میں ہے۔ تو چاہیے کہ لڑیں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی، اور بیچنے کے بدلے لیا کیا ہے؟ بالآخرہ، آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو انہوں نے لے لیا ہے۔ ویسے اگر مفعول بنانا چاہو مفعول بھی بن سکتا ہے، یہ مفعول بنانا چاہو تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ چاہیے کہ لڑیں اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنہوں نے خریدا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ لیکن زیادہ بہتر کیا ہے؟ یہ الذین یشرون الحیات الدنیا، یہ فاعل بنے گا۔ وَمَن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، فیقتل، پھر قتل کیا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب ہم انہیں عطا کریں گے بہت بڑا اجر۔ جو اللہ کی راہ میں لڑے، پھر یا شہید ہو جائے یا غازی بن کے آئے، دونوں صورتوں میں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب کمزور ایمان والوں کو جہاد پر ابھارا جا رہا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ کی راہ میں بھی نہیں لڑتے ہو۔ والمستضعفین، اور کمزوروں کے لیے بھی نہیں لڑتے۔ مکہ شریف میں کمزور لوگ بھی تو تھے نا، وہ بیچارے فریادیں کرتے تھے، یا اللہ ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیج، ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیج۔ اور تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے اور ان کے لیے نہیں لڑتے۔ یہ مستضعفین کون ہیں؟ من الرجال، یہاں بھی من بیانیہ، یعنی مرد، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور بچے، الذین یقولون، جو یہ کہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریہ، یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، الظالم اہلها، جس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، جن کے بسنے والے، جہاں کے باشندے ظالم ہیں، یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور یا اللہ ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی عطا فرما، ولیہ، مددگار، حمایتی عطا کر دے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا،
اور یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے اپنی جناب سے کوئی مدد کرنے والا عطا کر دے۔ تو یہ جو بولی جاتی ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی نہیں ہے، یہ بولی بالکل غلط ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مددگار نہیں ہوتا، اور اگر اللہ کا اذن ہو تو پھر اللہ بندوں کی دعائیں قبول کر کے مددگار بھیج دیتا ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ہیں ایمان والے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ لڑتے ہیں شیطان کے راہ میں۔ مومن لڑتا ہے اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کافر لڑتے ہیں شیطان کو راضی کرنے کے لیے۔ تو پھر مومنوں فکر مت کرو، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو لڑو شیطان کے دوستوں سے، جو شیطان کے والی وارث ہیں، شیطان کے دوست ہیں، ان سے لڑو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر جو ہے، شیطان کا داؤ بڑا کمزور ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے مناظرے کیے اور مناظروں میں یہی دیکھا، ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ وہ کمزور ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے نا، کمزور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے، ترغیب، ڈٹے رہو، آگے ہو رستے میں، فکر نہ کرو، یہ آخرت اس کی بڑی شاندار ہے۔ اچھا، یہ کمزور ایمان والے مکہ شریف میں جب ہوتا تھا نا ظلم، تو سرکار کی بارگاہ میں آن کے کہتے، یا رسول اللہ، ہم کو اتنے لاچار تھوڑی ہیں، ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے، ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ تو سرکار کہتے تھے صبر کرو، ابھی لڑنے کا حکم نہیں آیا، صبر کرو۔ الم تر الی الذین، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، قیل لہم، جنہیں کہا جاتا تھا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو، واقیموا الصلاۃ، ابھی نماز پڑھتے رہو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یعنی ایک دور مسلمانوں پر ایسا بھی آتا ہے جب لڑنے کے حالات نہ ہوں تو مسلمانوں کا حاکم کہہ سکتا ہے کفوا ایدیکم، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، آرام نال، اب ورد وظائف کرتے رہو، نماز روزہ کرتے رہو۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا، مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ میں جہاد فرض کیا گیا، اذا فریق منہم، تو انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے، سارے نہیں، وہ جو کہتے تھے نا لڑنے کا حکم دیجئے، لڑنے کا حکم دیجئے، کچھ ان میں سے چند دو چار ایسے بھی تھے، یخشون الناس، جو لوگوں سے ڈرنے لگے، کا خشیت اللہ، جس طرح کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے لوگوں سے۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ یا اللہ اتھے تے سٹاں بھی پیندیاں نے۔ یہ اسلام جو ہے، یہ اسلام قبول کرنے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہیں تو نے اسے مؤخر کر دیا قریب کی مدت تک۔ قل متاع الدنیا قلیل، محبوب کہہ دے انہیں، اور یہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، قلیل ہے، چند دن کی زندگی ہے، اور سامان بھی کون سا تمہارے پاس، یہ جنتی مال ہے، یہاں تھوڑا سا مال ہے، تھوڑے سے دن ہیں، یہ مال بھی جب تم مرو گے تمہارے ساتھ تھوڑی جائے گا،
2 چادریں جائیں گی تمہارے ساتھ کفن کی. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور جو آدمی یہاں تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے لیے آخرت بہت بہتر ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور ایک تاگے جتنا بھی آپ پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ایک دھاگے جتنا، وہی جو کھجور کی گٹھلی کے درمیان والا دھاگا ہوتا ہے نا، اس کو اتنا بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا. اور دیکھو موت سے کیوں ڈرتے ہو، اب اللہ سمجھا رہا ہے نا. ویسے بھی آپ بڑے چھوٹے کو کہتے ہیں نا، او یار تو ہمت کر، حوصلہ کر، اور کچھ نہیں بگڑتا، تم مار کے چھال ویکھتے صحیح. اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، موت سے ڈرتے ہو اور موت سے بچ سکو گے، اور تم جہاں بھی ہوو گے موت تمہیں پا لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو، موت تمہیں آئے گی. مجھے جیسے یاد پڑتا ہے، حافظہ بعض اوقات غلطی بھی کر جاتا ہے، شاید اسی آیت کے تحت ابن کثیر نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی کسی جگہ کام کرتا تھا، وہاں ایک بچی پیدا ہوئی. جب بچی پیدا ہوئی تو وہ اس کے لیے سامان لینے کے لیے باہر نکلا تو باہر ایک بابا ملا. اس نے کہا کدھر جا رہے؟ اس نے کہا جی بچی پیدا ہوئی ہے، میں اس کے لیے سامان لینے جا رہا ہوں. اس نے ہنس کے کہا یہ جو بچی ہے نا، یہ بڑی ہو کر 100 آدمیوں سے زنا کروائے گی، 100 آدمیوں سے. پھر ایک مکڑی کی وجہ سے اس کی موت ہوگی، مکڑی کی وجہ سے. اس کو بڑا غصہ آیا، اتنی بدکار بچی پیدا ہوئی ہے. اس نے چھری لی اور چھری لے کر اس کے پیٹ پر وار کر دیا، اپنی طرف سے قتل کر کے بھاگ گیا. لیکن اللہ نے اس بچی کو بچا لیا، ٹانکے واnkے لگے، بچ گیا. اب وہ آدمی باہر گیا، پھرتا پھراتا 20-22 سال کے بعد واپس آیا تو اس کی شادی، اس نے کہا جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے. اس کی شادی ہو گئی لڑکی کے ساتھ. ایک دن باتوں باتوں میں اس نے پوچھا میرے سرتاج تم کہاں کے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کو بیک گراؤنڈ بھی تو بتاؤ نا. اب اس نے ساری بات سنائی کہ ایسے ایسی میں گھر میں کام کرتا تھا، وہاں ایک بچی پیدا ہوئی، میں نے اس کو مار دیا. پھر وہ کہنے کہ ناراض تو نہیں ہوگے تم؟ اس نے کہا نہیں وعدہ کرو. ٹھیک ہے وعدہ، وہ بچی میں ہی ہوں. اس نے کہا یہ میرے زخم دیکھ. اس نے کہا تو کیا پھر اس بابے کی بات سچی ہے؟ واقعی تو نے 100 سے زنا کرایا؟ اس نے کہا گنتی تو مجھے یاد نہیں لیکن ہیں بہت سارے. اچھا وہ بھی اس کے عشق میں اندھا تھا، اس نے طلاق ولاق نہیں دی. اس نے ایک بڑا مضبوط محل بنایا کیونکہ وہ مکڑی سے بڑی ڈرتی تھی نا. یہ دیکھو ایک بات تو پوری ہو گئی. اب دوسری بات، مکڑی ایک دن بیٹھی ہوئی تھی اپنے بیڈ پر کہ دیوار پر نہ ایک مکڑی نظر آئی. یہ اس نے مجھے مارنا ہے، اس نے مجھے مارنا ہے تو میں ہی کیوں نہ اس کو مار دوں. اب اس نے اس پر پتہ نہیں کیا چیز پھینکی، وہ مکڑی مر گئی، مواد سا نکلا اور اس عورت کے انگوٹھے کے اندر اس مکڑی کا مواد جو ہے وہ لگ گیا. وہ زہر پھیلا اور زہر پھیلنے کے بعد وہ عورت مر گئی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، موت نے آنا ہی آنا ہے، خواہ تم کتنے پاپڑ کیوں نہ بیل لو، کتنے مضبوط قلعے کیوں نہ بنا لو. ایک اور مسئلہ بھی پتہ چلا، لوگ نبیوں کے بارے بات کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا، یہ تو ابن کثیر ایک بابے کی بات بیان کر رہا ہے.
تو جو لوگ ابن کثیر کو ماننے والے ہیں وہ ذرا میری بات کی طرف دھیان دیں. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اور اگر انہیں کوئی نیکی پہنچے تو کہتے ہیں ہاں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. اگر انہیں پہنچے کوئی تکلیف تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں کمزور لوگ، منافق یہ سب تیری نوست ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب تیری نوست ہے. قل کل من عند اللہ، فرما دیجئے خواہ اچھائی ملے خواہ برائی ملے یہ سب ہے اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کی طرف سے. اچھا کل کے سبق میں پڑھا تھا میں نے، وہاں وضاحت کی تھی، ہوتا سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ کہتا ہے یہ تیرے نفس کی شرارت ہے، اور کبھی کہتا ہے میری طرف سے ہے. میں نے ایک مثال دی تھی سمجھانے کے لیے. استاد اپنے شاگرد کو دیتا ہے پیسے، یہ سودا لے کے آ. مالک دیتا ہے نوکر کو سودا لے کے آ. وہ پیسے کھا پی جاتا ہے. جب واپس آتا ہے استاد کے مالک کے ہتھے چڑھتا ہے تو مالک اس کو لگاتا ہے پھینٹا. وہ کہتا ہے نہ مار ظالمہ مینوں نہ مار. تو استاد یا مالک کہتا ہے سارا تیرا قصور ہے. بات تو ٹھیک ہے نا؟ اگر نہ وہ پیسے کھاتا نہ گڑبڑ کرتا تو نہ اسے پڑھتی. اسی طرح اللہ دیتا سب کو ہی ہے، کہتا ہے جاؤ یہ کام وام کرو، اور جو کوئی اس کے کہنے کے مطابق کام کرتا ہے اس کو نیکی ملتی ہے. نیکی بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے. اور وہ اگر برائی کرتا ہے تو چونکہ برائی کرنے کی طاقت بھی اللہ نے دی تھی، اس لیے وہ کبھی کہتا ہے یہ میری طرف سے ہے، کبھی کہتا ہے نہیں یہ سب تیرے نفس کی شرارت ہے. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. تو یہ کیسے لوگ ہیں جو بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے؟ بس کیا ہے اس قوم کے لیے، یہ قریب نہیں جاتے بات کو سمجھنے کے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. اب ونڈ ہو رہی ہے، اوے جو تجھے پہنچتی ہے نا نیکی بھلائی اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ، اور جو تمہیں دکھ پہنچتا ہے فمن نفسک، یہ تیری اپنی وجہ سے پہنچتا ہے. اب پہنچی نا، فٹ بیٹھی نا مثال، یہ تیرے کرتوت کی وجہ سے تمہیں مصیبت پہنچتی ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے اے حبیب پیارے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. کتنے لوگوں کے لیے؟ الناس، سب لوگوں کے لیے. الف لام داخل ہے یہاں استعمال، سب لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، جن سے انسانیت کے تم رسول ہو. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کی گواہی اس پر کافی ہے. اللہ خود گواہ ہے کہ محبوب تو شرق کا، غرب کا، شمال کا، جنوب کا، ہر انسان کا تو رسول ہے. اور رسول بھی کیسا ہے؟ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اس رسول کا کہنا مانا بے شک اس نے اللہ کا کہنا مانا. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے بے شک اللہ کی اطاعت کی. وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جس نے اطاعت نہیں کی منہ پھیر کے چلا گیا. فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو محبوب ہم نے تم کو ان کا حفاظت کار نہیں بنایا کہ جا جا کے انہوں بچا. نہ سونے نہ، نیکی کریں گے اجر پائیں گے، نافرمانی کریں گے نقصان پائیں گے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اچھا کچھ منافقین بھی ہوتے تھے نا، وہ سامنے آتے اور کہتے طاعہ، ہم نے آپ کی اطاعت کی.
آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ہم نے آپ کی اطاعت کی، ہم نے آپ کا کہنا مانا۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب یہ آپ کے پاس سے الگ ہوتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان کا ایک گروہ راتوں کو باتیں کرتا ہے، رات کو مشورے کرتا ہے، کیا غیر الذی تقول، علاوہ اس بات کے جو انہوں نے کہی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ طاعہ، ہم اطاعت گزار ہیں۔ تو جب الگ ہوتے ہیں تو طاعت کے علاوہ کوئی اور بات کرتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ غیر الذی تقول، اور رات کو جب الگ ہوتے ہیں تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ علاوہ اس بات کے جو آپ نے فرمائی تھی، آپ نے حکم دیا تھا نا یہ کرنا ہے، تو کہتے ہیں ایسا کوئی نہیں کرنا ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور جو کچھ رات کو وہ منصوبے بناتے ہیں اللہ سب کچھ لکھ رہا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، چل محبوبہ ان کو معاف کر دے، چل آنکھ بند کر لے، اعراض کر لے، چشم پوشی کر لے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تیرا بہترین کارساز ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں ذرا غور کریں نا، 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کی کوئی بات عقل کے خلاف ہو، اس کی کوئی بات سچائی کے خلاف ہو۔ اب دیکھیں، ایک بندہ جو جھوٹ بولتا ہے نا، وہ ایک دن کچھ کہے گا اور تیسرے دن بھول جائے گا کہ میں نے کیا کہنا ہے۔ اور یہ تو 23 سال کے عرصے میں مسلسل ایک ہی بات آ رہی ہے، جو شروع میں فرمایا وہی آخر میں فرمایا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ چونکہ قرآن میں اختلاف نہیں، اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہ قرآن کلام الہی ہے۔ وہ آپ کو بتایا بھی تھا میں نے کہ یہ جو لفظ ہے نا من دون اللہ، یہ من دون اللہ کا لفظ، اس کا لفظی ترجمہ ہے اللہ کے علاوہ۔ جب یہ ترجمہ کریں تو میں بھی اللہ کے علاوہ ہوں، آپ بھی اللہ کے علاوہ ہو، نبی ولی بھی اللہ کے علاوہ ہیں، اگر لفظی ترجمہ کریں۔ اور ایک ہے قرآن کی خاص اصطلاح، یہ لفظ من دون اللہ کبھی کبھی بت کے معنی میں بھی آتا ہے، نہ ہر جگہ بت کے معنی میں آتا ہے، نہ ہی ہر جگہ غیر اللہ کے معنی میں آتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا اعجاز۔ لیکن بعض لوگ اس پر بڑی ضد کرتے ہیں، نہیں جی ہر جگہ ایک ہی ترجمہ چلے گا۔ وہ ایک لطیفہ ہی ہے، ہمارے وزیر آباد کے تھے مولانا عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مولانا عبد الغفور ہزاروی بڑے بڑے علماء کے استاد، ہمارے حضرت اشرف العلماء مولانا اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں وہ۔ اور مولانا اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ان جیسا ذہین استاد میں نے نہیں دیکھا۔ ان کا ایک مناظرہ ہو گیا ایک اہل حدیث عالم کے ساتھ جو اتفاق سے نابینا تھے۔ تو نابینا حافظ صاحب جو تھے نا مناظر، شاید حافظ عبد المنان ان کا نام تھا، انہوں نے کہا اے ہزاروی تو سنیا نو عادت ہوں تسی مطلب وچوں کٹ دے ہو۔
میں تانوں وچوں مطلب نہیں کڈن دینا، سیدھا سیدھا ترجمہ کرنا جے بس، جو ظاہر ظاہر ترجمہ ہے۔ ہزاروی صاحب نے فرمایا حافظ صاحب تم عالم آدمی ہو، تمہیں پتہ ہے ترجمہ وہی ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کر سارا قرآن حدیث سامنے رکھ کر کیا جائے۔ اس کا نہیں میں آج تینوں وچوں ترجمہ نہیں کڈن دینا۔ ہزاروی صاحب نے فرمایا اچھا پہلے میرے کو ایک آیت سن لے، اس تو بعد گل کری۔ انہوں نے کہا سنا۔ انہوں نے پتہ کیا فرمایا، من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جڑا اتھے انا اتھے بھی انا، جائے گا جہنم۔ ان کا نہیں انا دا مطلب کی ہے؟ فرمایا آیا نا مطلب والے پاسے ہیں، آیا نا مطلب والے پاسے۔ تو یہ جو من دون اللہ کا لفظ ہے نا، ہر جگہ ایک ہی معنی میں نہیں آتا۔ پہلے پارے میں پڑھ چکے ہو وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہاں لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی ولی، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں، کوئی نصیر نہیں۔ اب دوسری آیت چھٹے پارے کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور تمہارا ولی اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، ایمان والے بھی ہیں۔ پہلی آیت میں کیا کہا؟ اللہ کے علاوہ تمہارا ولی کوئی نہیں، اور یہاں کیا فرمایا؟ اللہ بھی تمہارا ولی ہے، رسول اللہ بھی تمہارے ولی ہیں، ابو بکر صدیق بھی تمہارے ولی ہیں۔ آخر دونوں میں ایک ہی آیت سچی ہوگی نا؟ کون سی آیت سچی ہے؟ جو لوگ ضد کرتے ہیں نا کہ ہر جگہ اس کا معنی ہے غیر اللہ، ان کے پاس یہ دونوں آیتیں لے جاؤ، مر جائیں گے جواب نہیں دیں گے، وہی بات کرنی پڑے گی جو سعید اسد کرتا ہے۔ کیا کہنا پڑے گا؟ دونوں آیتیں سچی ہیں۔ پہلی آیت میں لفظ ہے من دون اللہ، تو یہاں مراد ہیں بت، اور ان من دون اللہ میں ان بتوں میں تمہارا ولی کوئی نہیں۔ لعنت ڈالو ان بتوں پر۔ یا اللہ اگر بتوں پر لعنت ڈال دیں تو کوئی ولی بنے گا؟ فرمایا کیوں نہیں، پھر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پھر میں اللہ بھی تمہارا ولی، رسول اللہ بھی تمہارے ولی، اور کامل ایمان والے بھی تمہارے ولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔